بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی قرآن سکول۔ تعلیم قرآنی کے سلسلے میں مزید اچھی اور مفید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور۔ معزز ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم دی قرآن سکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کے سامنے حرکات کا تذکرہ کریں گے۔ حرکات کے سبق کو انشاءاللہ العزیز آج ہم ذکر کریں گے، تو باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حرکات کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسٹرکشن آف حرکات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کے حوالے سے ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں زبر کو فتحہ جبکہ زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، یعنی فتحہ کسرہ ضمہ۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زبر یعنی فتحہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر یعنی کسرہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش یعنی ضمہ حرف کے اوپر ہوتا ہے لیکن مڑا ہوا ہوتا ہے۔ فتحہ کسرہ ضمہ یعنی زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے قطعاً نہیں کھینچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس بات کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے کہ کیسے ان کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں یہاں پر کہ الف جو حرف ہے، جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، کوئی بھی حرکت سے مراد زبر زیر پیش، یعنی دوسرے لفظوں میں عربی زبان میں فتحہ کسرہ ضمہ، اسی طریقے سے دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی دوسرے لفظوں میں عربی زبان میں فتحتین کسرتین ضمتین، اور اسی طریقے سے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 9 چیزیں، اور اس کے علاوہ جزم، انشاءاللہ جب جزم کا سبق آئے گا تو آپ کے سامنے جزم کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ 10 چیزیں جب الف کے ساتھ ہوں تو 10 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز، مثلا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش، دو زبر ہو یا دو زیر یا دو پیش، کھڑی زبر ہو کھڑی زیر یا الٹا پیش یا جزم ہو، ان 10 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز جب الف کے ساتھ ہو تو الف لکھا ہوا آپ کو الف آئے گا، لیکن پڑھنے میں اس کو حمزہ پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ لکھا ہوا الف ہوگا لیکن پڑھیں گے اس کو حمزہ۔ جیسے باقاعدہ ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ا ای او۔ یہاں پر ہمارے کچھ ناظرین، ہمارے کچھ دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زبر زیر پیش کو جھٹکا نہیں لگانا چاہیے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم کیوں پڑھ لیں؟ اصل میں زبر زیر پیش کو جھٹکے کے ساتھ کہاں نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب ہم قرآن حکیم کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں زبر زیر پیش کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا قرآن حکیم کی یہ آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا غلط ہے۔ یہ ابھی ہم سیکھنے کے مراحل میں ہیں، تو اس میں ہم جو ہے اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بابی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر فی، ثا پیش ثو، ثا فی ثو، ثا فی ثو۔ ثا کے حوالے سے ہم پہلے بھی حروف تہجی میں بار بار یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ثا کو پڑھتے ہوئے ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں پہ لگائی جائے گی، اور ان اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کو
عربی زبان میں ثنایا علیا کہا جاتا ہے، یعنی اوپر والے سامنے والے دو دانت، اور اسی کے سیدھ میں جو نیچے والے دو دانت ہیں انہیں ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ تو ثنایا علیا کے ساتھ زبان کی یہ نوک لگے گی، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، ثا ثی ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، جا جی جو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، حا حی حو۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو، خو خی خو۔ خو ان حروف میں سے ہے جنہیں پر پڑھا جاتا ہے، اور پر پڑھے جانے والے حروف کے حوالے سے میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ پر پڑھے جانے والے حروف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، لیکن ہونٹ گول نہیں ہونی چاہیے۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو، خو خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر دی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو۔ ذال کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے ثا میں ہم نے اپنی زبان اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک لگائی تھی، ثا اسی طریقے سے لال کو پڑھتے ہوئے بھی زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے دو دانتوں پہ لگے گی۔ رو حروف تہجی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک سبق میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ رو بعض حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے اور بعض حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ رو کب پر پڑھی جاتی ہے؟ جب رو کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ زبر سے مراد زبر، دو زبر، کھڑی زبر، اور پیش سے مراد پیش، دو پیش، الٹا پیش۔ یہ چیزیں جب رو کے اوپر ہوں تو رو کو پر پڑھا جاتا ہے۔ جب رو کے نیچے زیر ہو، زیر سے مراد زیر، دو زیر، کھڑی زیر ہے، تو رو کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثلا رو زیر ری، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے رو زیر روی تو غلط، رو زیر ری، رو پیش رو۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو، رو ری رو۔ ز اوپر نیچے والے دانت ملیں گے، ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ز زی زو، ز زی زو۔ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ زا پڑھتے ہوئے زبان دانتوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ سین، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، س سی سو، س سی سو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پہ شو، ش شی شو، شا شی شو۔ سقوط زبر سقو، سقوط زیر سقی، سقوط پہ سقو، سقو سقی سقو، سقو سقی سقو۔ ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پہ ضو، ضو ضی ضو، ضو ضی ضو۔ ضاد پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال کیجئے کہ جب آپ ضاد پڑھتے ہیں تو زبان کا جو دائیں کنارہ ہے، یعنی زبان کی جو دائیں طرف ہے یا زبان کی بائیں طرف، یہ اگر دائیں طرف آپ کے لیے آسانی دائیں طرف میں ہے تو دائیں طرف والی اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے زبان کا دائیں کنارہ لگانا ہے۔ ضاد، ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پہ ضو، ضو ضی ضو، ضو ضی ضو۔ یا اگر آپ کے لیے آسانی ہے بایاں کنارہ لگانے میں تو بایاں کنارہ سائیڈ والی جو بائیں طرف والی داڑیں ہیں ان کے ساتھ زبان کا بایاں کنارہ لگائیں۔ ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پہ ضو، ضو ضی ضو، ضو ضی ضو۔ آج کے اس سبق کا ہم اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان حافظ عثمان ظہور کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔